اس بات پر علماء کا اتفاق رہا ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ الفاظ اور معانی دونوں کا مجموعہ ہے، اور جس طرح قرآن کریم پر عمل کرنے پر ثواب ملتا ہے، اسی طرح قرآن کریم کے پڑھنے پر بھی کیا ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اس بات پر تقریباً جمہور اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، لیکن بعضی لوگ آج کل یہ شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ خالی طوطے کی طرح قرآن کریم کے الفاظ کو رٹنا اور پڑھنا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے اس کو آپ سمجھیں، اس کا مفہوم سمجھیں اور اس پر کیا کریں، عمل کریں۔ تو یہ جو نظریہ ہے یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا اور عمل کرنا ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور یہ ضروری ہے ہر ایک مسلمان کے لیے کہ قرآن کریم کو سمجھے، قرآن کریم کو پڑھے اور پھر اس پہ کیا کریں، عمل کریں۔ لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ خالی پڑھنے میں کوئی ثواب نہیں ہے، قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے کیا ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو اجر ملے گا۔ اور اس کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں پھر ان کے بارے میں یہ کہنا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے تو پھر حدیث میں آنے کا کیا مطلب، اگر یہ ثواب کا کام ہوتا تو پھر قرآن کریم میں ہوتا۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ منکرین حدیث کے جو انکار حدیث کا جو طریقہ ہے یہ وہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کریم جب اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ جل شانہ نے جو پہلا حکم دیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو پہلا جو حکم ہے قرآن کریم کے پڑھنے کا ہے۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ پڑھنا ثواب کا کام یہ کہاں ہے، تو قرآن کریم باقاعدہ حکم دے رہا ہے اقرأ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرائض منصبی ہیں ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب، یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کرے گا اور پڑھے گا۔ تو یہ گویا کہ ایک مستقل منصب نبوت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ الفاظ کو صحیح کرنا، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا۔ اور ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم میں تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اس سے بھی مزید واضح سورہ مزمل اور تقریباً 4 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کرو۔ تو یہ ساری آیات، اس کے علاوہ اور بہت سارے آیات ہیں، ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنا مستقل کیا ہے، عمل ہے، مستقل حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جب یہ ایک عمل ہے اور قرآن کریم کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن ہی میں فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ جب یہ قرآن اللہ کا حکم ہے تو ظاہر بات نیکی ہی ہوگی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب آپ ایک نیکی لے کے آئیں گے فلہ عشر امثالھا، تو میں اس کو 10 گنا بڑھا کے دوں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنا جو ہے یہ ایک نیکی ہے، ایک عمل ہے، ایک حکم ہے، اور پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ میں 10 گنا زیادہ کر کے دے رہا ہوں، تو پھر یہ کہنا کہ احادیث اس کے خلاف ہیں، قرآن میں کہیں اس کا حکم نہیں آیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ نادانی اور جہالت کی بات ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم احادیث دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث، دوسری کتابوں کو آپ چھوڑیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اتنی بڑی زیادہ تعداد میں ہے کہ بے شمار ہے، لیکن ہم ان میں سے صرف چند کا تذکرہ آج کر دیتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ صبح کے وقت بازار بطحان یا عقیق جائے، یہ 2 بازاروں کے نام ہیں، اور وہاں سے 2 اونٹنیاں عمدہ
بلا کسی گناہ کے لے کے آئے جس میں کوئی گناہ نہ ہو، یعنی کسی سے چھین کر قطع رحمی وغیرہ کر کے اس طرح نہ ہو۔ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کون پسند نہیں کرے گا، ہم میں سے ہر ایک پسند کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ مسجد جا کر 2 آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا، اس میں دیکھیں 2 الفاظ ہیں، فَيُعَلِّمُ أَوْ يَقْرَأُ آیتین، کہ پڑھائے یا پڑھے 2 آیتیں من کتاب اللہ، قرآن کریم کی آیت میں سے، خیر لہ من ناقتین، تو 2 اونیوں سے اس کے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ من ثلاث وثلاث خیر لہ من ثلاث واربع خیر لہ من اربع، کہ 3 آیات کا پڑھنا 3 اونیوں سے بہتر ہے، 4 آیات کا پڑھنا 4 اونیوں سے بہتر ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ صحیح حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی اپنی کتاب میں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ قرآن کی آیات کا پڑھنا یہ مستقل کیا ہے، ثواب کا کام ہے اور اجر کا کام ہے۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ سیاہ 6 سب احادیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البرر، کہ قرآن کا جو ماہر ہے کہ وہ ان ملائکہ کے ساتھ ہوگا جو نیک وکار ہیں اور بڑے عزت والے ہیں۔ لیکن اگلی بات قابل غور ہے، وہ کیا ہے، والذی یقرأ القرآن، کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، یقرأ القرآن، قرآن پڑھتا ہے، ویتتعتع فیہ، اور اس میں دقت اٹھاتا ہے، وہو علیہ شاق، اٹکتا ہوا پڑھتا ہے، اور وہ اس کے پر مشقت جب تکلیف ہوتی ہے، لہو اجران، تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے، دگنا اجر ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں باقاعدہ وضاحت ہے، والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، قرآن پڑھتا ہے اور اٹکتا ہے اور اس پر مشقت جب پڑتی ہے، لہو اجران، تو اس کے لیے کیا ہے، 2 اجر ہے۔ تو اس صحیح حدیث امام بخاری کی، امام مسلم کی، یہ بتا رہی ہے کہ قرآن کا پڑھنا جو ہے، اگر اس ویسے پڑھنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، بڑے بڑے فرشتوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، لیکن جو اٹک کر پڑھے، مشقت کے ساتھ پڑھے، اس کے لیے بھی کیا ہے، دگنا اجر ہے۔ اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ لا حسد الا علی اثنین، کہ حسد 2 شخصوں کے علاوہ کسی پر جائز نہیں۔ نمبر 1، رجل آتاہ اللہ القرآن، کہ وہ شخص کہ جو جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا ہو، فہو یقوم بہ آناء اللیل، اور وہ شخص جو ہے قرآن شریف کی تلاوت جو ہے وہ دن رات اس میں کیا کرتا ہے، مشغول رہتا ہے، آناء اللیل و آناء النہار، تو اس پر حسد کرنا کیا ہے، جائز ہے۔ حسد سے مراد یہاں غبطہ ہے، اس کی الگ تفصیل ہے کہ حسد سے مراد وہ معروف حسد نہیں ہے، لیکن یہاں یہ بات ہے کہ یقوم باللیل، کہ رات کو وہ پڑھتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے، اس کو جب کھڑا ہوتا ہے وہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور اس سے بھی مزید واضح حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ماجہ نے نقل کی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن، کہ اس شخص کی مثال جو قرآن کریم پڑھتا ہے، یقرأ القرآن، مثل الاترجۃ، یہ ایک پھل ہے، ترنج کہتے ہیں اسے، کہ ریحھا طیب، اس کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو کیا ہے، بہتر ہے، وطعمھا طیب، اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ یعنی وہ شخص جو قرآن پڑھے، ٹھیک ہے۔ اور مثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن مثل التمرۃ لا ریح فیہا، کہ جو شخص قرآن کریم پڑھتا نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے، مسلمان ہے، لیکن لا یقرأ القرآن مثل التمرۃ لا ریح فیہا، کھجور کے مثال کی ہے کہ جس کی وہ خوشبو تو نہیں ہے لیکن بہرحال مسلمان ہے، اس کا طعم جو ہے وہ کیا ہے، میٹھا ہے۔ تو بہرحال ایک لمبی حدیث ہے، لیکن ان 2 باتوں سے اتنی بات معلوم ہو گئی کہ قرآن کریم کا پڑھنا جو ہے وہ بھی کیا ہے، ثواب کا کام ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ جو شخص
ایک حرف پڑھے قرآن کریم کی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ تو قرآن میں بھی خود موجود ہے کہ قرآن پڑھنا جو ایک نیکی ہے، تو آپ ایک حرف پڑھیں گے تو وہ ایک عمل ہے، ایک نیکی ہے۔ تو بہرحال من قرأ حرفا من کتاب اللہ، قرآن کریم کا ایک حرف جب پڑھے، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، تو اس کے بدلے میں نیکی ہے وہ ایک، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور نیکی جو ہے وہ 10 گنا۔ پھر آگے فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے۔ اور اس کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح غریب عریب الاسناد۔ تو دیکھیں امام ترمذی من ھذا الوجہ، یہ سند جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور سند کیا ہے؟ غریب ہے۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ حدیث جو قرآن کے خلاف ہے، لیکن آپ نے خود دیکھا قرآن کی تشریح میں وضاحت اگر آپ دیکھیں گے، آیات کو سامنے رکھیں گے تو بے بات بالکل، ایک تو یہ حدیث صحیح ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن ہے اور صحیح ہے، اور دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کے بالکل موافق ہے۔ تو لہٰذا ایک مغالطہ مسلمانوں کو، بعضی ناسمجھ مسلمان جو ہیں، نہ پھر بعضی کم علم مسلمانوں کو یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی قرآن کا پڑھنا جو یہ کوئی ثواب کا کام، یہ بات غلط ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا ایک مستقل عمل ہے، مستقل عبادت ہے، جیسے کہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور اس پر یہ الگ بات ہے کہ اس کو سمجھنا اس سے بڑا ثواب کا کام ہے، پھر اس پر عمل کرنا جو ہے اس سے بڑا ثواب کا کام ہے۔ لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنا جو ہے یہ ثواب نہیں ہے، قرآن میں اس کا حکم نہیں ہے، تو یہ بات جو ہے بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گمراہی سے بچائے۔